برادران اسلام، عزیزان ملت، کسی کی بات کو ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی ذات کو مانا جائے۔ جب تک ہم نے ذات کو نہیں مانا یا وہ ذات بھروسے کے لائق نہیں ہے تو اس کی بات بھی بھروسے کے لائق نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے قول کو ماننے کا مطلب ہے قائل کو ماننا۔ یعنی کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی سچی بات کہہ رہا ہے، لیکن ہے وہ ایسا کہ جس کا جھوٹا ہونا مشہور ہے۔ بات کہہ رہا ہے سچی وہ اپنے حساب سے، لیکن لوگوں میں اس کا جھوٹا ہونا مشہور ہے۔ تو اب اگر اس کی ہم سچی بات نہ مانیں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ جس کے منہ سے وہ بات ہم تک آ رہی ہے، جب ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں تو اس کی بات پہ کہاں سے بھروسہ ہوگا۔ یہ ایک اصولی بات ہے اور اس کو میں نے اپنے انداز میں آپ کو سمجھایا۔ یہ علم جرح و تعدیل جو ہے اس سے تعلق ہے۔ آپ ہی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی حدیث کوئی پیش کر دے، کیا ثبوت ہے کہ حضور نے فرمایا؟ آپ کیسے ثابت کرو گے اس بات کو کہ یہ بات حضور نے فرمایا؟ کوئی کہے ایسا کرنا سنت ہے، کیسے ثابت کرو گے اس بات کو کہ ایسا حضور نے کیا تھا؟ کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ سوچئے اس چیز کے بارے میں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہو گے؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو کتاب تو حضور نے نہیں لکھی ہے نا، صحابہ نے بھی نہیں لکھی ہے جس کتاب کو آپ دکھا رہے ہو، تابعین کی لکھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ ارے ہمارے زمانے کے یا ہم سے پہلے کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس پر غور کیجئے گا، کیونکہ یہ چیز اگر آپ کے سمجھ میں آئی تو سند کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے مسائل جو الگ الگ ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں، کسی شخص نے ایک عبارت دکھائی، حدیث دکھائی، کہا یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ ہمیں اس پر کیسے بھروسہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے؟ اسی طرح سے کوئی کہے کہ فلاں کام کرنا سنت ہے، فلاں کام کرنا سنت ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کام حضور نے کیا ہے؟ حضور تو ہمارے سامنے ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں، اور ان کی ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ دونوں باتیں ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور سے سنا اور دیکھا ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں کہ ہم ان سے پوچھ لیں۔ پھر ان لوگوں کو جن لوگوں نے دیکھا اور سنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں۔ تو آخر ہمیں آج 1400 سال کے بعد یقین کیسے ہوگا کہ یہ کام سنت ہے، یا یہ کام بدعت ہے، یا یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے، یا اس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ اس بات پر ہمیں اعتماد کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، بہت سا پٹکنے کے بعد آپ یہیں جا کے رکو گے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے یا فلاں عالم دین نے کہا ہے، یہی جا کے آپ رکو گے۔ تو فلاں کتاب ہو یا کوئی عالم دین ہو، ظاہر ہے وہ اللہ کا رسول سے، اس کے اور اللہ کے نبی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، اس کتاب کے درمیان اللہ کے نبی کے زمانے کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے تو ہم سنت مان لیں؟ کیا گارنٹی ہے جو لکھا ہے وہ درست ہو؟ یہ کیسے یقین ہوگا کہ جو اس کتاب میں اس کتاب والے نے لکھا؟ بھئی کتاب کون لکھتا ہے؟ آپ لکھا، ہم نے لکھا، عالموں نے لکھا، مفتیوں نے لکھا، فقیہوں نے لکھا، محدثوں نے لکھا۔ معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو فرشتے ہیں اور انبیاء اور رسول ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم مانیں کیسے، یقین ہم پر کہ ہمیں کیسے آئے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اور یہ اتنی اہم ہے دوست، میرے عزیز بھائی، میرے عزیز دوست اور اسلامی بھائیوں، اتنی زیادہ اہم ہے کہ قیامت تک اسی اہمیت کو توڑنے کے لیے فرقے پیدا ہوتے ہیں، اسی اہمیت کو توڑنے کے لیے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔
اسی اہمیت کو آپ کے دل سے نکالنے کے لیے جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، جتنی ہو چکی جتنی ہوں گی اسی عظمت کو توڑنے کے لیے ہوں گی۔ آپ دیکھ ہی رہے نا، ہر طرف جس کی شکل بھی صحیح نہیں وہ عالموں پہ انگلی اٹھا دیتا ہے، خود چاہے وضو کرنا نہ ہے پر سارے معاشرے کی خرابی کی ذمہ داری کسی عالم کے سر ڈال دے گا۔ کوئی فتنہ اٹھے گا، چاہے وہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ ہو، مرزا انجینئر کا فتنہ ہو، یا اس طرح کسی کا بھی فتنہ ہو، یہ لوگ بتاؤ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ سوچو، آپ لوگ بھی خود سے غور کیا کریں۔ اور میرا اپنا یقین کہتا ہے کہ اگر آدمی پڑھا لکھا نہ بھی ہو، تنہائی میں ان چیزوں کے بارے میں غور کرے تو اس کے ضمیر سے جو آواز آئے گی نا وہ بہترین جواب ہوگا اس کے لیے۔ آخر یہ لوگ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ جیسے مرزا انجینئر کو لے لیں آپ، اس کی تمام باتیں، تمام اس کا کام جو ٹارگٹ ہے کیا ہے؟ مولانا، مولوی، عالم، فاضل سے دور رہو، علمی کتابی بنو۔ کیا کہتا ہے؟ علمی کتابی بنو۔ اب آدمی کو بات تو بڑی میٹھی لگی، اور تھوڑا سا سوچو کہ اگر ہم ان سے دور رہے تو کتاب لکھا کس نے ہے؟ بھائی عالم سے اس لیے دور رہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے، تو کتاب لکھا کس نے ہے؟ تو کتاب سے بھی دور رہو۔ تو ہم جائیں کس کے پاس؟ آپ کہو گے حدیث کے پاس، تو حدیث کس نے لکھی ہے بھائی؟ حضور نے نہیں لکھی ہے، صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، 3 صدی میں، 4 صدی میں، 5ویں صدی میں لکھی گئی ہیں۔ تو نہ حضور نے لکھا ہے، نہ صحابہ نے لکھا ہے، اور تابعین کی لکھی ہوئی بھی چند چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، اور تو پہنچی نہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی یا بابا یا عالم سے دور رہو، یہ فتنہ ہے، یہ ہے، تو آخر ہم جائیں کس کے پاس؟ آپ بتا دو۔ ہم حضور کے پاس جائیں تو حضور ہمارے زمانے میں ہے نہیں، ہم ان کے زمانے میں نہیں، بڑا فاصلہ ہے۔ تو یاروں، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو توڑنے کے لیے ہر جماعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سے کیا کہتی ہے؟ آپ سے کہتی ہے میرے بھائیوں، کسی کی مت سنو، قرآن دیکھو، کسی کی مت سنو، حدیث پڑھ لو۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، کسی کی مت سنو، آپ ہی حدیث پڑھ لو۔ حدیث کی کوئی کتاب لا کے آپ کو ہاتھ میں دے دیا جائے اور آپ پڑھ لو، تو آپ ترجمہ کرنے کے لیے کیا دیکھو گے؟ لغت۔ تو لغت کس نے لکھی ہے؟ عالم نے کسی نے لکھی ہوگی، اور عالم کی سننا نہیں ہے تو پھر آپ اس کا معنی کیسے جانو گے؟ اور اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تو آپ اس کا معنی پڑھنا چاہو گے، ترجمہ پڑھنا چاہو گے، تو آپ مجھے بتا دو ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ آپ کو تو سننا نہیں ہے ان کی باتیں، یا ترجمہ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ آخر کار اگر آپ کو عربی آ بھی جاتی ہے، کسی طرح سے محنت کر کے، مشقت کر کے سیکھ لیتے ہیں، زبان ماہر ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو لغت جاننی پڑے گی، عرب کا اسلوب جاننا پڑے گا، ان کی طرز زندگی جاننی پڑے گی، تو آپ کس طرح جانیں گے؟ پھر کسی کتاب کو پڑھنی پڑے گی۔ عرب کا انداز کیا تھا، ان کا بول چال کیا تھا، ان کا محاورہ کیسا تھا، ان کی تہذیب کیسی تھی، ان کی زندگی کے جو ہے حالات کیسے تھے، وہ کس طرح رہتے تھے، ان کا طور و طریقہ کیا تھا، یہ جاننا پڑے گا۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے نا، حدیث میں جو موجود مثالیں ہیں اور محاورے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ حدیث میں مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں اور محاورے بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو عرب کا محاورہ اور عرب کی مثالیں سیکھنی پڑیں گی، تبھی یہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو جو شخص روکتا ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ، ان کی مت سنو، علمی کتابی بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو علمی کتابی کے نام پر بالکل الگ ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کتنے اوپر چلے جائیں، ہر جگہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی تو کتاب کو پڑھانے کے لیے معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کتاب الگ سے آئی، کتاب بھی نازل ہوئی، مگر کتاب کو خود سے پڑھنے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا، فرمایا یہ نبی جو آئے ہیں یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، خود سے کتاب پڑھنے کا حکم۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا، آپ ذرا سوچئے گا کہ ہر بندہ خود پڑھے خود سمجھے، تو قرآن سب کے گھر پہ نازل کر دیتا، سب کے پاس بھیج دیتا، خود ہی پڑھو، خود ہی سمجھو، خود ہی آگے بڑھ جاؤ۔ نہیں، کتاب بھی بھیجی تو آپ کے پاس اور ہمارے پاس نہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں؟ کتاب بڑی عظیم ہے اور اس کی عظمت کو سمجھنے والی ذات بھی عظیم ہونی چاہیے، اس امانت کو سنبھالنے والی ذات بھی عظیم ہونی چاہیے،
اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی مفہوم وغیرہ کو واضح فرمایا۔ اور جب نیچے حدیث پر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو یہاں پر آنے کے بعد بھی وہی تقسیم ہوگا کہ جس طرح اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، ایسے ہی نبی کی بات کو سمجھانے کے لیے صحابہ اور تابعین کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے کہ ایسا کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے، تو میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک مثال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، سنیے دھیان سے اس بات کو، اللہ کا ایک بندہ ہے، اسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو قبول کر لے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی سب کی زبان بھی عربی ہے، عرب میں ہی پیدا ہوئے ہیں لوگ، رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کتنی صاف ستھری بات ہے نا، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو قبول کر لے۔ سب نے سنا، لیکن سمجھے کیا؟ وہ لوگ، ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، سمجھے کیا انہوں نے؟ جانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کسی نے اعتراض بھی کر لیا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ارے حضور کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو قبول کر لے۔ حضرت صدیق اکبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں بھی تھے۔ آپ حضور کی اس بات سے سمجھ گئے کہ وہ جس کے بارے میں حضور مثال دے رہے ہیں کوئی اور نہیں، خود اللہ کے نبی کے وصال کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور حضور اب بہت جلد انتقال کرنے والے ہیں، اور اس کو سمجھ کر کے حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے تھے، مجھے آپ ہی بتا دو، میں نے اردو میں یہ بات سمجھائی تھی، آپ میں سے کتنے لوگ سمجھے تھے اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب صحابہ اتنے عظیم ہستی ہوتے ہوئے سارے کے سارے سن رہے ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم ان کے ذہن میں نہیں آیا، ایک کے ذہن میں آیا، وہ صدیق اکبر کے، کہ رسول اللہ کے وصال کا زمانہ اب قریب آ گیا ہے، بہت جلد حضور پاک اب ہم سے کوچ کرنے والے ہیں، وصال، اور ہوا بھی ایسے ہی، آپ کا وصال اس کے بعد ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، سننے والے صحابہ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حال ہے۔ دوسری بات سنیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اس کی تفصیل کل آئے گی تو آج کچھ اس کی اشارے سن لیں، ایک موقع پر یہودیوں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا، یہودیوں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب درخت کو کاٹا جانے لگا تو یہودیوں نے زور سے چلا کے کہا، اے نبی، اے محمد، ہم تمہارے دشمن ہیں، ان پیڑوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کچھ اس طرح کی بات کہی۔ صحابہ نے یہ جب بات سنی نا تو ان میں سے کچھ لوگوں کا ذہن بدل گیا۔ ادھر حضور کا ارشاد ہے کہ پیڑ کاٹو، کاٹنے لگ گئے، ادھر سے ایک آواز آئی، ان میں سے دو گروپ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور نے کہا ہے کاٹو لہذا ہم کاٹیں گے، اور کچھ لوگ اس لیے رک گئے کہ واقعی میں پیڑ نے کیا بگاڑا ہے، کیوں کاٹیں، ان کو چھوڑ دو، ہمارے کام آ جائیں گے۔ بات دونوں کی صحیح ہے کہ نہیں آپ بتائیں؟ پہلے والے جو سمجھا ہے کہ حضور کا ارشاد ہے عمل کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جو دوسرے لوگ رک گئے ہیں، ایمانداری سے کہو ان کا سوچنا بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کا کہنا بھی صحیح ہے کہ آخر کاٹے کیوں، ہم چھوڑ دیں درختوں کو، ہمارے کام آ جائیں گے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کی دو بات، یعنی ایک بات کی دو مفہوم بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور دونوں پر عمل کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمل کرے چاہے اس پر عمل کرے، ایسی بہت ساری مثالیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اب حدیث پاک میں ناسخ اور منسوخ بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ حکم اٹھا لیا گیا اور پھر نیا حکم آیا، یہ دونوں حدیث پاک میں بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک میں جو مرویات ہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی، قریب 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اب تھوڑا سا دھیان دیجئے گا، رسول اللہ کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ کام کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اور حضور کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو سب سے زیادہ روایت کس نے کیا؟ ابو۔ تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ابو ہریرہ ایمان کب لائے ہیں، یہ جاننا پڑے گا، کیونکہ جب یہ نہیں جانیں گے تو آپ کو یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ ابو ہریرہ کی روایات شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ تو یہ ایمان لائے ہیں 7 ہجری میں۔ کب لائے ہیں؟ 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں۔ اور حضور کا وصال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں۔ یعنی یوں مان لو کہ 3 سال کا زمانہ انہوں نے پایا حضور کے ساتھ، 3 سال کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، وہ حضور کی زندگی کا آخری وقت پایا ہے 3 سال۔ اس 3 سال کا جب زمانہ پایا تو حدیث کتنی روایت کی؟ 5374، کم و بیش۔ یہاں سوچنے والی بات یہ کہ جنہوں نے حضور کا 10 سال کا زمانہ پایا تو ان کے پاس تو ان سے زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے تھے، آپ بھی سوچ سکتے ہو اس بات کو۔ یہ 3 سال کا زمانہ پاتے ہیں تو سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک جو ہیں، یہ حضور پاک کے خادم تھے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، تو جو 10 سال رہا ہو ساتھ میں اسے کتنی باتیں معلوم ہوں گی؟ مگر حدیث کی کتابوں میں انس بن مالک کی روایت کم ہے، ابو ہریرہ کی زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ پھر اور آگے بڑھیں، ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں۔ ان کی بھی روایات خوب ہیں، لیکن خوب بھی کتنا ہے تھوڑا سا سمجھیے آپ۔ ابو ہریرہ جن کی روایت سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے اور لکھنے والے عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے زیادہ روایت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے حدیثیں لکھی ہیں اور یاد کی ہیں۔ مگر حدیث کی کتابوں میں عبداللہ بن عمر کی صرف 700 روایت ہیں۔ اور کہاں گئی؟ اور کہاں گئی؟ یہ سب جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بد مذہب آج اہل حدیث کے نام سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا، ان کو پہچان سکیں گے، اسی لیے ان چیزوں کو چھیڑا گیا ہے، ورنہ یہ عام بحث نہیں ہے، باقاعدہ درسگاہوں میں پڑھانے والی چیز ہے۔ تو اب سوچئے آپ، حدیث سب سے زیادہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ابو ہریرہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے اور سنتے بھی ہم سے زیادہ تھے، لیکن روایت سب سے زیادہ ابو ہریرہ کی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے رہے ہوں تو ان کی تو اور روایت ہونی چاہیے تھی۔ حضرت علی شروع سے ہیں کہ نہیں؟ بے شک شروع سے ہیں، لیکن ان کی 537 روایت ہے۔ کتنی ہے؟ 537۔ یہ 3 سال رہے تو 5374 کم و بیش، اور یہ شروع سے حضور پاک کے ساتھ ہی رہے ہیں، بچپن سے سرکار کی کفالت میں آ گئے، بچپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا ہے، یعنی آپ دیکھیں تو پوری 23 سالہ زندگی حضور ہی کے ساتھ رہے ہیں، مگر روایت حدیث بھی کتنی ہے؟ 537 کم و بیش۔ حضرت صدیق اکبر شروع میں ایمان لائے، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ یار مزار بھی ہیں آج، روایت ان کی بھی بہت کم ہے۔ تو آخر وہ حدیثیں کہاں گئیں جو ان لوگوں نے حضور سے سنی، یا جو ان لوگوں نے حضور سے دیکھا، یا جو ان لوگوں کے سامنے حضور کے سامنے کسی اور نے کچھ کیا، اس کو ملاحظہ کیا، وہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے اور غور کرنے کی چیز ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری حدیثیں مدون نہیں کی گئی ہیں، یعنی ساری حدیثیں لکھی نہیں گئی ہیں، یاد کی گئیں اور عملاً اس کو منتقل کیا گیا، عمل کے ذریعے سے اس کو منتقل کیا گیا، یعنی اس کردار میں صحابہ ڈھل گئے کہ ان کو دیکھنے والا سمجھ لیتا تھا کہ ایسا یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ کی یہ سنت ہے۔ ایسا وہ ڈھل چکے تھے۔ وہ اگر کسی چیز پہ ناراض بھی ہو جائیں صحابہ تو لوگ اس سے یہ پتہ لگا لیتے تھے، چونکہ یہ رسول اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور سرکار کے فرمان کے خلاف یہ قدم نہیں اٹھا سکتے، تو ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ چنانچہ خود میرے آقا کا ارشاد بھی ہے، سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں
اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ میرے بعد، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کافی تھا، میری پیروی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ مگر یہ بعد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جاننے کا طریقہ یہی لوگ ہیں۔ آپ بتائیے کیا طریقہ آپ کے پاس ہے آج؟ حضور کو جاننے کا طریقہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہی یہی لوگ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الگ سے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ یعنی میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی تم میرے طریقے پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو۔ یہ طریقے دو الگ الگ نہیں ہیں کہ یہ طریقہ الگ یہ طریقہ نہیں، خلفائے راشدین جس طریقے پر چلیں سمجھ لو رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کو جاننے کا راستہ صحابہ ہی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک مقام پر یہ، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کی زندگی دیکھنا تم سمجھ جاؤ گے رسول اللہ کی سیرت کیا تھی۔ تو یہ سب کیوں بتایا گیا؟ کس طرف آؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جاننا ہو یا غم جاننا ہو، وہ راضی کس پہ ہیں، وہ ناراض کس پہ ہیں، وہ ان کو پسند کیا ہے، ان کو ناپسند کیا ہے، ان کا ارشاد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، انہوں نے کیا بتایا ہے امت کو، یہ آپ تو حضور کو دیکھیں گے نہیں، آپ تو صحابہ کو دیکھیں گے نا۔ تو لہٰذا صحابہ کے عمل کو دیکھ کر کے آپ جان لو کہ رسول اللہ کا طریقہ ایسا تھا، رسول اللہ کی پسند ایسی تھی، رسول اللہ کا چلنا ایسا تھا، رسول اللہ کی ناراضگی اس بات میں تھی، صحابہ کی ناراضگی سے رسول اللہ کی ناراضگی کو سمجھا جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ حدیث پاک۔ اب آپ سوچیں، حدیث کی جو کتابیں باقاعدہ مستقل طور پر لکھی گئیں اور جو آج ہمارے درمیان انتہائی معروف ہیں، صحاح ستہ، بخاری شریف وغیرہ، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں اور یہ تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تابعین کا بالکل آخری زمانہ طبع تابعین کا دور آ گیا تھا۔ امام بخاری کی پیدائش جو ہے 194 ہجری میں ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ یہ فرق یاد رکھیں، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں، 194 ہجری میں حضرت امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مکہ مدینہ میں نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے؟ 194 میں اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ حضور کے جو آخری صحابی ہیں جن کا وصال ہوا، طفیل واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 110 ہجری میں وصال ہوا۔ تو 110 اور 194 یعنی صحابہ سے اتنا دور فاصلہ ہے ان کا، یہ بھی فاصلہ ہو گیا۔ اور دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوتی ہے، اور 80 ہجری صحابہ کا زمانہ تھا۔ یہ کس کا زمانہ تھا؟ صحابہ کا زمانہ تھا۔ قریب آپ نے 19 صحابہ کی زیارت کی ہے، واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے؟ اور یوں تو آپ نے کم و بیش 4000 مشائخ سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے ایک استاذ جو آتے ہیں امام شابی نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ تو امام اعظم کا زمانہ پہلے ہے، امام بخاری کا زمانہ بعد میں۔ کتنا بعد میں؟ دیکھو آپ، 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، انتقال ہوا 150 ہجری میں۔ تو ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے سے ٹچ ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، ادھر صحابہ کا زمانہ ادھر ان کا زمانہ، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے۔ بھئی 80 میں پیدا ہوئے، 20 سال ادھر لے لو، 10 سال 30 سال تو یہ زمانہ صحابہ کا ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے آپ کے ایمان و عقیدے میں جلا ملے اور تازگی ملے، خوشی ملے، امام اعظم جانتے ہیں جن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور شیخ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ ادھر سے ان کا علم کتنا پختہ تھا یہ آپ دیکھیں۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے کئی حضرات کے بیٹوں سے امام اعظم کی ملاقات بھی ہے اور استفادہ بھی ہے۔
اور عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو میرے آقا نے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی، قطعی جنتی ہیں وہ صحابہ. ان کے بیٹوں سے پڑھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے. اچھا، حضرت علی کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ بھی ہیں. محمد بن حنفیہ کے جو بیٹے ہیں وہ امام اعظم کے شیخ ہیں. تو اب آپ بتائیں، حضرت علی اور امام اعظم کے بیچ بس ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں اور ان کے بیٹے، کتنا قریب ہے، قربت دیکھیے آپ. اسی طرح سے آپ اور دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے کے زمانے میں آپ موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کے آپ دیکھیں تو عشرہ مبشرہ کے پوتوں سے، حضرت حسان بن ثابت کے پوتوں سے آپ نے پڑھا ہے. تو امام اعظم کا زمانہ اتنا قریب تھا کہ جو آپ کے شیخ تھے وہ صحابہ کے بیٹے تھے، اور چند صحابہ کو بھی دیکھا اور صحابہ کے بیٹوں سے آپ نے استفادہ کی بھی کیا اور علم بھی سیکھا، اور اس میں اہل بیت کی بھی ایک بڑی تعداد تھی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی پوتوں سے آپ نے استفادہ کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اسی طرح سے اگر آپ اور آگے چل کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابہ ہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا صحابہ میں بھی علمی اعتبار سے. عبداللہ ابن مسعود کے بیٹوں سے آپ نے علم سیکھا ہے. تو اس اعتبار سے امام اعظم کو دیکھیں، اور پھر امام اعظم کے بہت بعد میں امام بخاری ہیں. امام اعظم کا انتقال ہوا 150 ہجری میں، امام بخاری پیدا ہوئے 194 میں. تو کتنا فرق ہو گیا پیدائش میں؟ 44 سال ہے نا. یعنی پیدا ہوئے ہیں 44 سال بعد امام اعظم کے انتقال کے. پھر اس کے بعد انہوں نے علم سیکھا، مشائخ کے پاس گئے، استفادہ کیا، معلومات جمع کی، احادیث کو جمع کیا، بلا شبہ بڑی مشقت کی، بڑی قربانی دی، بڑا خلوص دکھایا. یہ اس خلوص کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے. یہ خلوص کا نتیجہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب مت نکال لیا کریں کہ جو بخاری میں نہیں وہ کہیں نہیں. ایسا نہیں. جو مسلم میں نہیں وہ کہیں نہیں. کیوں؟ بخاری کا زمانہ بعد میں ہے، مسلم کا زمانہ بعد میں ہے، نسائی ترمذی کا زمانہ بعد میں ہے. جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ تھا، اور ان کی نظر وہاں تک تھی جہاں تک ان کی نظر پہنچ بھی نہیں سکتی. یہ محدث ہیں اور یہ مجتہد مطلق تھے. یہ محدث احادیث کو جمع کیا انہوں نے، یقیناً بہت بڑی قربانی ہے، اعلیٰ مقام ہے. مگر یہ حضرات جو مجتہدین ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا درجہ بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا. پھر چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اپلیکیشن کے ذریعے سے، شاملہ کے ذریعے سے لوگ 10 12 15 20 کتابیں حدیث کی موبائل میں رکھے رہتے ہیں، فوراً سرچ کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کتاب میں ہے وہی ہے، اس کے علاوہ حدیث ہی نہیں. ان کو اس کتاب میں نہ ملا تو وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں. ارے بھائی، احادیث تو پوری مدون بھی نہیں ہوئی، اور جو مدون ہوئی پوری ہم تک پہنچی نہیں، اور جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچی ہے، اور جو یہاں تک پہنچ گئی ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو آج گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز نہیں پاتے، یا جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم، یہ ہماری کمزوری ہے نا. اگر کوئی بات امام بخاری کہہ دیں، امام مسلم کہہ دیں، امام ترمذی کہہ دیں کہ اس موضوع پر حدیث نہیں ہے، اس پر حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی معلومات کے مطابق حدیث نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچی ہو، ان تک ہوا بھی ایسے ہی ہے. خود امام بخاری جیسے عظیم ہستی نے، جنہیں کم و بیش 7 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں، اور اپنی بخاری کے اندر چند حدیثیں لکھتے ہیں. خود امام مسلم 3 لاکھ میں سے چند حدیثیں لکھتے ہیں اپنی مسلم شریف کے اندر. اور ان سے جو زمانہ پہلے ہیں، جن کا زمانہ بھی مبارک ہے، جن کی ذات بھی بڑی مبارک ہے، علم میں بڑے بلند ہیں، تو ان تک جو بات پہنچی ہے ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچی ہو.
تو ایسا ہوتا ہے کہ محدثین تک جو بات نہیں پہنچتی وہ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا مجھے یہ حدیث نہیں ملی یا یہ بات ہم تک نہیں پہنچی. تو یہ ان تک نہ پہنچنے والی بات کو یہ مت سمجھا کرو کہ آگے والوں کو بھی نہیں پہنچی ہوگی. آگے والوں کا حال تو بڑا نرالا بڑا انوکھا ہے. یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مذہب ہے اور جو آپ نے مسائل کا استخراج حدیث اور قرآن سے کیا ہے، جب کوئی مسئلہ شریعت کا ہو، جو حنفی فقہ صاحب نماز میں لقمہ دیتے ہیں، سجدے سہو کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے نا، اتنا پڑھیے تو سجدے سہو کرنا ہے، یہ ہو گیا سجدے سہو کرنا ہے، ایسا ہو گیا تو ایسا کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ سب احادیث سے نکالی ہوئی ہیں. مگر نکالی کس حدیث سے گئی؟ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی، ہماری فہم وہاں تک نہیں ہے. ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے نکالی ہے، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. اور اگر اعتماد ہی اٹھا دیا جائے تو پھر وہی بات آ گئی کہ دکھاؤ یہ حدیث ہے، ثابت کر کے دکھا دو. اگر اعتماد اٹھ جائے تو پھر آپ کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. معلوم یہ ہوا سب سے اہم چیز اعتماد ہے. ہم نے صحابہ پر اعتماد کیا تبھی تو رسول اللہ کی بات کو قبول کیا نا. ورنہ اگر شک کر لے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ، حالانکہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، عادل لوگ ہیں، ان کی ذات بڑی عرفہ. اگر اعتماد اٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی بات پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، تابعین کی باتوں پر ہم اعتماد نہیں کریں گے، بعد والوں کی باتوں پر ہم بھروسہ نہیں کریں گے. تو جب بھروسہ ہی اٹھ جائے گا تو پھر تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اور آج اکابر سے، صوفیہ سے، علماء سے، مجتہدین سے بھروسہ اٹھانے کا ہی کام ہو رہا ہے کہ آپ کے دل سے بھروسہ اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے، یقین اٹھ جائے. آپ میرے پیچھے چلو مگر ان کے پیچھے مت چلو. بلکہ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں ہمارے پیچھے مت چلو، وہ مقدس ہستیاں ہیں ان کے پیچھے چلو، وہ پاکیزہ لوگ ہیں ان کے پیچھے چلو، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے پیچھے چلو. امام اعظم کی پیروی آپ کر رہے ہو، بلا شبہ کرو. 1000 دلائل اگر آپ کو کسی طرف مل جائیں پھر بھی امام اعظم کی پیروی کرو، کہ ہو سکتا ہے جنہیں تم پیش کر رہے ہو یہ سب امام کے پیش نظر ہوں اور اس سے زیادہ پیش نظر ہوں. اور ایسا ہوا بھی ہے، یہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو یاروں، عزیزوں اور ساتھیوں، حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ اور تابعین کی ضرورت ہے. وہ جو معنی جو مفہوم بتائیں گے اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ورنہ ہوا یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پانی سے دوسرے کا کھیت نہ سینچو. کیا کہا؟ میں اس کو اپنے انداز میں بول رہا ہوں، حدیث کے الفاظ اور ہیں. اپنے پانی سے دوسرے کا کھیت، تو لوگ تو سینچتے ہیں یار، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے جانتے ہوں گے سینچتے ہیں نا. ہوتا ہے ایسا باقاعدہ جن کے یہاں کنواں وغیرہ ہے یا پھر موٹر لگا کر کے دوسرے کو کھیت سینچتے ہیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ مت سینچو. پھر تو آپ سب کے سب لوگ، پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کے گھر میں جو پانی ہے اس پانی سے دوسرے کا جو ہے گملہ پہ پانی ڈال دیتے ہیں، آپ ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. سینچ تو رہے ہیں آپ کسی کو. اور حضور نے فرمایا کہ اپنے پانی سے دوسرے کا کھیت مت سینچو. تو یہاں یہ والا پانی مراد نہیں ہے. یہاں حضور بتانا چاہ رہے ہیں، زنا کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے سوا غیر پر خرچ نہ کرو. مسئلہ وہ بتانا ہے، مثال اس طرح دی گئی. تو جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے حدیث سمجھنے کا جذبہ رکھیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا دیکھ لو آپ. وہ سوچیں گے کہ کسی کے کھیت میں پانی ہی نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس طرح سے احادیث میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس کو سنا تو اس کا مطلب کچھ اور سمجھ گئے. آپ کو بتاتا ہوں، پھر یاد آ گئی. تیمم کا جب مسئلہ آیا، تیمم قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ تیمم کر لو پاک ہو جاؤ گے. جب اس طرح کے موقع آ جائیں کہ آدمی معذور ہے، عذر ہے، پانی پر قادر بھی ہے مگر پوزیشن ایسی ہے کہ کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا موت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ تیمم کرے. یا پانی میسر نہیں ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے، تو پھر تیمم کرے. تیمم باقاعدہ وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے. تیمم آدمی کر لے تو نماز پڑھے، روزہ کر کے تمام چیزیں کر سکتا ہے. تو یہ قائم مقام ہے وضو اور غسل کے. لیکن تیمم کی شرطیں بھی ہیں، کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا وغیرہ وغیرہ. جب تیمم کا حکم آیا نا تو جانتے کیا ہوا؟ حضور پاک نے تیمم کا حکم دیا. وہ پاکیزہ ہستیاں
جو عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے ہم سے کروڑوں گنا افضل تھی، یعنی صحابہ. کوئی غوث و قطب بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اتنے اعلیٰ لوگ تھے. جب رسول اللہ نے ان تک یہ بات پہنچائی، جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک تو صاحب تھے، انہوں نے مٹی پہ ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، اور ایک صاحب مٹی میں لوٹنے لگ گئے. انہوں نے سمجھا کہ جب تک لوٹے تو تیمم ہوگا ہی نہیں، وہ خوب لوٹے مٹی میں. یہاں بتانے کا مطلب یہ کہ اگر پڑھ کر کے سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم سے زیادہ زبان وہ سمجھتے تھے. ایسا کیوں کر رہے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے اسے سمجھنے کے لیے بھی ہمیں عقل و علم و فہم کی بھی ضرورت ہے، اور بتانے والے اور سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ حال ہوگا. اسی طرح سے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یاد آیا کسی جنگ کے موقع پر غالباً ایک صحابی بڑے زخمی ہو گئے، بہت زیادہ زخم لگ گیا. پوزیشن یہ تھی ان کی کہ وہ غسل نہیں کر سکتے تھے، حالت اتنی خراب ہو گئی. اب فجر کا وقت ہوا اور وہ اتفاق ایسا کہ جب ان کو آنکھ لگی نا تو ان کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے. تو اب ظاہر ہے نہانا تو پڑے گا، غسل کرنا تو نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے مسئلہ پوچھا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، زخم بھی ایسی حالت میں ہے اور ناپاک بھی ہو گیا ہوں، فجر کی نماز بھی پڑھنی، اب کیا کروں؟ ان کو یہی معلوم تھا کہ بھائی بغیر نہائے تو کام نہیں چلے گا، نہانا تو فرض ہے، نہانا ہی پڑے گا. انہوں نے نہانے کا حکم دیا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نہا لیا اور انتقال کر گئے. زخم تازہ ہوا اور انتقال کر گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ تشریف لے گئے اور فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو مسئلے کی نوعیت نہ معلوم ہو تو وہ دوسروں کو نہ بتایا کرے. یہاں پر بتانا یہ تھا کہ آپ پر پانی سے غسل کرنا نہیں ہے، آپ پہ تیمم کرنے کا حکم ہے. مگر آپ کو صرف غسل معلوم تھا، انہوں نے صرف غسل بتا دیا، انہوں نے پانی ڈالا اور یہ حالت ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہو، شریعت کے مسائل ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے، موقع محل کو جاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اور پھر یہ آگے چل کر بات پہنچے گی سواد اعظم اور اجماع پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں ایک کے بعد دیگرے ہوں گی.